تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج بتاریخ 14 جمادی الاولیٰ 1429 ہجری مطابق 29 مئی سن 2008 عیسوی کو اعلان کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ المکتب التعاونی للدعوۃ والارشاد و توعیۃ الجالیات کے اس آفس میں ایک دینی اجتماع منعقد ہوا ہے، جس دینی اجتماع میں مجھ ناچیز کو حائل دعویٰ سینٹر سے مدعو کیا گیا، جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اہم موضوع پر اپنے بھائیوں سے گفتگو کروں اور ایک اہم موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ان تک پہنچاؤں۔ اور اعلان کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج کا موضوع ہے چھوٹے کام بڑے دام۔ چھوٹے کام بڑے دام موضوع واضح ہے، صاف ہے، آپ کی سمجھ میں بھی بات آ گئی ہوگی کہ آج کن باتوں کے اوپر یا کس بات کی طرف رہنمائی کی جائے گی اور آپ کو بتلایا جائے گا۔ باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی چھوٹی، لیکن ان کا جو دام ہے، ان کی جو قیمت ہے، وہ بڑی عظیم قیمت ہے اور بہت بڑی بڑی قیمتوں والی چیزیں ہیں۔ عمومی طور پر چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن یہ ہمارے دین، ہمارے اسلام کی خوبی ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے اور اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جہاں اور بڑی بڑی چیزوں کا حکم دیا کرنے کا اور اس میں بڑے بڑے اجر اور بڑے بڑے ثواب رکھے، وہیں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے ایسے کام بھی چھوٹے چھوٹے بتلا دیے ہیں کہ اگر وہ کر لیں تو بڑے بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر انسان بڑا کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی سے بڑا کام نہیں ہو پاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ اپنا کام چلا لیتا ہے، اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اپنی روزی روٹی کما لیتا ہے اور عزت و آبرو کی زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، آپ اسی سے سمجھیے کہ جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی روشنی میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ ہر ایک کے کرنے کی چیز ہے، ہر آدمی اسے کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ صاحب ہم یہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے یا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی مال خرچ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم یہاں جو جمع ہیں اس میں ایسے بھی لوگ موجود ہوں جن کے اوپر ابھی تک زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، اتنی دولت ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال سکیں۔ جتنا کماتے ہیں آل اولاد پر، بال بچوں پر، گھر والوں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، بولو ہاں، محمدن رسول اللہ یا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن ہے نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا رکن ہے رمضان کا کہ 1 مہینے کا روزہ رکھنا۔ چوتھا رکن ہے مالک نصاب ہو، اتنا مال ہو کہ آپ نصاب تک پہنچتا ہو، ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا۔
اور 5واں رکن ہے زندگی میں ایک دفعہ حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے نماز تو عام ہے، ہر مرد اور عورت، جوان بوڑھے پر فرض ہے اور یہ معاف بھی نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا معاملہ یوں ہے کہ صاحب اس کے اندر بھی بسا اوقات بعض آدمی کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، مریض ہے، بیمار ہے، مسافر ہے یا عورت ہے اور وہ حیض اور نفاس سے ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ زکوٰۃ ہے، اس آدمی کے اوپر فرض ہے جو آدمی دولت رکھتا ہو، مال رکھتا ہو۔ حج ہے، اس آدمی کے اوپر فرض ہے جس کے پاس مال و دولت ہو اور جسمانی اور مالی دونوں قوت موجود ہو، جبکہ یہ اسلام کا رکن ہے، ممکن ہے کہ سارے کے سارے لوگ نہ کر سکیں اور اس کے اندر کچھ ارکان اسلام کے پورے ہوں، کچھ نہ پورے ہوں۔ کلمہ شہادت پورا ہے، نماز پڑھنا ہر ایک جانتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج جو گفتگو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں ہونے جا رہی ہے، یہ گفتگو، یہ بات چیت یا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آپ کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پورا دین یقیناً ایک مسلمان متحمل ہے، طاقت و قوت رکھتا ہے، وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اسلام چونکہ آسان ہے، دین یسر، ہمارا دین، ہمارا اسلام آسان ہے، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ تو الحمدللہ اسی کے مناسبت سے میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو میں ایسی ایسی چیزیں بتلاؤں کہ جس سے کہ مطلب ان کی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہو اور آخرت کے اندر فائدہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں مدینے کے اندر، الحمدللہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، طاقت و قوت ہے ان کے پاس، تو وہ ہم سے زیادہ نیکیاں کما لیتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں، اتنی دولت نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم سے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے جنت میں، یا ہم سے آگے بڑھ جائیں گے اللہ کی قربت میں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر تم وہ کر لو تو تمہیں بھی اجر اور ثواب ان کے برابر ملے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ تسبیحات سکھائیں جو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، وہ تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، اور کہا آپ یہ کہا کرو، انشاءاللہ تعالی اجر، معاملہ چھوٹا ہے، وہ مال خرچ کریں گے، دولت خرچ کریں گے، ہے نا، لیکن اجر تمہیں انشاءاللہ تعالی برابر ملے گا۔ ہے تو چھوٹی سی چیز، کر لو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو غریب لوگ تھے وہ یہ پڑھنے لگے چپکے، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ بات ظاہر ہو گئی اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو اب امیروں کو بھی معلوم ہو گئی، یہ بات جو آپ نے ہمیں بتلائی تھی اب امیروں کو بھی معلوم ہو گئی، اب وہ لوگ بھی پڑھنے لگے، تو اب وہ لوگ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ اجر پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ابو ہریرہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بڑوں کا بھی خیال رکھا ہے، چھوٹوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین، ہمارے اسلام کے اندر بڑوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور چھوٹوں کا بھی رکھا جاتا ہے، یہ ہمارے اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ عذر والے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، بیمار کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، بوڑھوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی اور آپ ناپاک ہیں تو آپ کو یہ کہا جائے نہیں نماز اسی حالت میں پڑھ لو، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ پاکی حاصل کرو، پاکی حاصل کرنے کے بعد تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ ایسا نہیں اسلام کے اندر ہے کہ آپ کھڑے ہونے کی قوت نہیں رکھتے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی، تو اسلام آپ کے اوپر جبر کرے اور زبردستی کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ کھڑا ہونا نماز کے اندر فرض ہے، نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اگر تمہیں بیٹھنے کی بھی قوت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھو، اگر لیٹنے کی بھی لیٹ کر کے نماز پڑھو، کروٹ لے کر کے نماز پڑھو، المہم جیسی حالت میں ہو ویسے پڑھو۔ اگر تمہیں ہاتھ اور پیر ہلانے کی بھی قوت نہیں ہے تو اپنے پلکوں کے اشاروں سے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ آپ کو اسلام نے یہ نہیں فرض قرار دیا ہے نہیں آپ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھیں،
سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ آپ مریض ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اسلام نے یہ نہیں کہا نہیں آپ کے اوپر روزہ رکھنا ہی ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے بدلے میں وہ فقیروں کو کھانا کھلاتا رہے، فقیروں کو کھانا کھلاتا رہے، پھر جب طاقت ہوگی تو وہ رکھ لے، ادا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر۔ آپ کے اوپر اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن یہ نہیں آپ کے اوپر اسلام نے یا اللہ نے جبر کیا کہ جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو اور اتنا کماؤ اتنا کماؤ اتنا کماؤ کہ کیسے بھی جیسے بھی ہو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکالو۔ یہ حکم دیا اسلام نے یا اللہ نے؟ ایسا جبر تو اللہ نے نہیں کیا آپ کے اوپر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے، اگر اللہ تمہیں پیسے دے، اگر اللہ تمہیں پونجی دے، اگر اللہ تمہیں پراپرٹیز دے، اگر تمہیں اللہ مال و دولت عطا فرمائے تب اس میں سے زکوٰۃ نکالو، اگر نہیں دیا ہے تو خلاص اللہ نے تمہارے اوپر سے اس زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے امیروں کا بھی خیال رکھا ہے اور غریبوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کوئی امیر کوئی غریب کوئی بھی ہو، لیکن اسلام نے سب کا خیال رکھا ہے، اور جو ہے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی۔ تو آج کی گفتگو چھوٹے کام بڑے دام انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہوگی، اور چند اہم باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم سب خواہش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم سے کم محنت ہو اور مزدوری زیادہ سے زیادہ ملے۔ ہر ایک آدمی کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اگر تھوڑی روزی ملتی ہے، اگر تھوڑی ملے تو ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کر سعودی عرب نہ آئیں۔ سعودی عرب ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں تھوڑا کام کر لیتے ہیں، 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں مزدوری اتنی ملتی ہے جو ہمارے ہاں کی ڈبل ٹربل کئی گنا ہو جاتی ہے، جبکہ ہم اپنے ملکوں کے اندر 8 گھنٹے کے علاوہ نہیں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی مزدوری نہیں مل پاتی جتنی کہ ہمیں یہاں تھوڑا کام کرنے پر مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملکوں کو چھوڑا اور ہم یہاں آئے اور چند پیسوں کے لیے۔ تو یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک نیچر ہے، یہ ایک طبیعت ہے انسان کی کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے مشقتوں میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے۔ اس لیے اسی مزاج کو، اسی طبیعت کو، اور یہ مزاج اسلام کے اندر ہے، موجود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ آؤ چلو تھوڑے تھوڑے بھی کام کر لو گے تو تمہیں ہم زیادہ سے زیادہ دے دیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم میں کون نہیں چاہتا ہے اور ہم میں ہر ایک اس بات کا خواہش اور متمنی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ ہر ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہے، اس کی آرزو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا قریب سے قریب ترین بندہ بن جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کے بغیر جی نہیں سکتا، اللہ کے اوپر ایمان کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میری گردن جھکے گی تو اللہ کے سامنے، میرا دل جھکے گا تو اللہ کے سامنے، میرا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ جو تمام عالموں کا پالنہار ہے اس کے لیے ہے۔ گویا ایک مومن اپنی زندگی کو مکمل طریقے پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہی مسلمان کا مفہوم ہے اور یہی اسلام کا معنی ہے۔ الاستسلام یعنی قلادہ در گردن نہادن، یعنی اپنے گردن کے اندر قلادہ یعنی پٹا ڈال لینا۔ جس طرح ایک جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے جو اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی اور اس بات کی پہچان ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، اس کا فلاں مالک ہے، اور اگر اس پٹے کے اوپر نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ عبد الرحمن کا ہے، یہ عبداللہ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں فلانا آدمی عبداللہ عبد الرحمن نام کا ہے، یہ اس کا جانور ہے، یا اس کی بھینس ہے، یا اس کا بیل ہے، یا اس کا بکرا ہے، یا اس کا جانور ہے۔ بین ہی اسی طرح سے جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں اور توحید کا اقرار کر لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں اور اسے اپنے دل سے قبول کر لیتے ہیں بغیر شک اور شبہے کے، اور ہمارا نام پڑ جاتا ہے عبداللہ یا عبد الرحمن، تو گویا کہ ہم یہ ہمارے گردنوں میں یہ
پٹا ڈل گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اپنی تمام سب چیزوں کو اللہ کے ہم نے حوالے کر دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کی خوشی بھی یہ ہوتی ہے، چاہت اور آرزو بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کا نزدیکی بندہ بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے۔ کیوں کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا عزیز ہو جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے، اللہ کبھی اسے ضائع نہیں فرماتا، اللہ کبھی اسے ذلیل و رسوا نہیں فرماتا، اللہ کبھی اسے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کبھی اس کی زندگی میں اس کے مرنے کے بعد اسے دکھ نہیں دے گا اور نہ ہی اسے عذاب عطا فرماتا، بلکہ وہ اللہ کا تو اس لیے بلکہ وہ اللہ کا نہایت ہی قریبی بندہ بن کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اہل بن جاتا ہے، مستحق بن جاتا ہے۔ ہم میں ہر ایک چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہوں؟ بولو۔ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو مولوی ہو، جاہل ہو امیر ہو، غریب ہو بیمار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے، کیونکہ وہ جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک بندے مومن اللہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا یقین، اللہ کا تصور اس کے دماغوں میں ہے اور اس کا دل اس کو مانتا ہے۔ تو آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں اور اپنی باتیں اللہ سے پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کی ہم سب یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ فرماتا ہے اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسل، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء اور رسل، نبی، پیر، شہید، اولیاء، صالحین، انسان، حیوانات، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ عز و جل کے در کے بھکاری ہیں، سب اللہ کے در کے مگتا ہیں، سب اللہ کے، سب کی گردنیں اللہ عز و جل کے دربار میں جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير۔ اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی مختار کل ہے، تو ہی حاکم مطلق ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت کے تختے سے اتار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بيدك الخير، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری خیر اور ساری بھلائیاں۔ یہ اللہ عز و جل کی شان ہے، یہ اللہ عز و جل کی عظمت ہے اور اس کی رفعت اور اس کی منزلت ہے۔ میرے بھائیو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے خیرات کے محتاج ہیں، ہم جتنے بھی مالدار ہو جائیں پھر بھی محتاج ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کتنے بڑے نبی ہیں، آزمایا گیا مصیبتوں پریشانیوں میں، جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اتنی بڑی حکمرانی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی، کئی ہزار گھوڑے، کئی بیویاں، غلام اور محل اور قصر اور بڑی دولت حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، سب کچھ چھین لیا اور جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیڑے پورے جسم کے اندر، سر سے لے کر پیر تک کیڑے ہی کیڑے، لوگ نفرت کر کے بھاگ گئے، بیویاں چلی گئیں، غلام خدام اور جو وزیر اور جو سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ سے رشتے کو انہوں نے نہیں توڑا، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ انی مسنی الضر ونادى واذ نادى ایوب، اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ مجھے دکھ ہوا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ میں پریشان حال ہوں، اے اللہ میرے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اے اللہ تو ہی ہے مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے تو میں نے ایوب کو نجات دی اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی سے امتحان لیا، آزمائش لی اور کہا زمین کے اوپر ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ٹھوکر ماری اور پانی کا چشمہ ابلا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی پانی سے غسل کر لو۔ حضرت ایوب نے اس پانی سے غسل کیا، اللہ نے نوجوان صحت مند تندرست حسین اور خوبرو نوجوان بنا دیا، ان کو خوبصورت ہو گئے، حسین و خوبصورت ہو گئے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ان کی بیوی جو کہیں بیچاری کھانا، ایک بیوی باقی بچی تھی جو کہیں کھانا وغیرہ مانگنے کے لیے گئی تھی، وہ آئی اور جب اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے تو دیکھا کہ کوئی خوبصورت حسین و جمیل گبرو نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو مارے شرم کے انہوں نے چہرہ چھپا لیا اور دوسری طرف جانے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا سنو کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں اپنے ایک بیمار شوہر کو چھوڑ کے گئی تھی، اب وہ نہیں ہے، تم اجنبی آدمی ہو، تم کون ہو؟
کہا ادھر آؤ قریب آؤ مجھے غور سے. بولے نہیں میں اجنبی کے پاس نہیں آتی. چنانچہ آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب مطلب ان کو بتلایا کہ مجھے غور سے دیکھو میں ایوب ہوں تمہارا شوہر ہوں, تو انہوں نے خوشیوں سے, ایسی بیوی کی خوشیوں کا کیا کہنا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر مال و دولت عطا فرمائے, امتحان میں کامیاب ہو گئے, آزمائش میں کامیاب ہو گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک دفعہ غسل خانے میں غسل کر رہے تھے. اصل واقعہ جو مجھے بتلانا تھا کہ اللہ کی رحمتوں کے ہم سب محتاج ہیں, اللہ کی برکتوں کے ہم سب محتاج ہیں, اور کوئی بھی ہو کوئی اللہ کی برکت سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل خانے میں غسل کر رہے تھے. چھت غسل خانے کی کھلی ہوئی تھی, اوپر سے اللہ نے آزمائش لی, اوپر سے اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کری. غسل خانے میں سونے کی ٹڈیاں جانتے ہیں نا آپ, ہاں ٹڈی ہوتی جو کھیتوں کو فصلوں کو برباد کرتی آتی ہے, تو سونے کی ٹڈیاں اوپر سے برسنے لگی, اور جب برس کر کے حمام میں گن لگی, اسی نہانے کی حالت ہی میں حضرت ایوب علیہ السلام سمیٹ کے پوری ٹڈیاں بھرنے لگے تھیلے میں, پورے کنارے کرنے لگے. جب یہ منظر اللہ رب العزت نے دیکھا تو ندا دی, آواز دی کہ ایوب تم کو ہم نے کیا نہیں عطا کیا ہے, تم کو ہم نے کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا دولتیں نہیں عطا کی ہیں, لیکن حمام کے اندر ہو, اس حالت میں ہو, غسل کر رہے ہو, اور تمہارا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا. اتنی دولتیں تم کو ہم نے عطا کی, حکومت, سلطنت, گھوڑے, خادم, نوکر, سب کچھ, اور زمین جائیداد سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے, پھر بھی تم اتنے حریص اور لالچی چیز حمام میں سونے کی ٹڈیاں بٹور رہے ہو. اللہ اکبر. لیکن نبی ہوتا ہے, بڑے کی کہتے ہیں ہونہار پیروا کے چکنے پات, جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے, اس کا کلام بھی اونچا ہوتا ہے. کلام الامام امام الکلام, اماموں کا جو کلام ہوتا ہے, اماموں کی جو بات ہوتی ہے, وہ بات بھی تمام باتوں کا امام ہوتی ہے, گفتگو بھی اعلیٰ اور بڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ بھلا تیری برکتوں اور رحمتوں سے کس بد نصیب کا پیٹ بھرنے والا ہے, تیری برکتوں سے کس کا پیٹ بھرا ہے. یہ تو برکت ہے جو تیری طرف سے آ رہی ہے اور میں اسے جمع کر رہا ہوں, اس کی میں ناشکری کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ مالداروں کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر کہ اللہ عطا فرمائے تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, نمرود اور حامان شداد نہیں بن جانا چاہیے, قارون نہیں بن جانا چاہیے کہ یہ سب ہمارے محنتوں کی کمائیاں. نہیں, یہ اللہ کی دین ہے, اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے, تم اسے غریبوں, فقیروں, مسکینوں, حاجت مندوں, ضرورت مندوں کے اوپر صرف کرو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہم میں ہر ایک اللہ عز و جل کا محتاج ہے, ہم میں ہر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے در کا بھکاری ہے, اور ہم میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قریبی بندہ بن جائے. کیوں کہ جب اللہ کا قریبی بن جائے گا تو یہ جو مالک الملک ہے وہ کیا کیا اسے عطا کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ نے ہر ایک مزدور یہاں پہ مزدوری کرتا ہے, اگر اسے کسی امیر کی صحبت مل جائے یا کسی امیر کے یہاں اسے رسائی مل جائے اور اس کے دربار میں صبح شام جائے تو اپنے آپ کو بھی امیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور کسی امیر سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں. اس کو بھاؤ کھانا, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بہت بھاؤ کھا رہا ہے نہیں. امیر تو امیر ہے میاں, اگر کوئی کفیل ہے اور کفیل کا لاڈلا بن جاتا ہے تو سینہ تان کر کے چلتا ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میں قریے کی بستی کے جبے کے امیر کا آدمی ہوں. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مدیر سے دوستی ہے میری, فلانے سے دوستی ہے, ٹھکانے سے دوستی ہے. اللہ اکبر. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو خود محتاج ہیں, جو خود کیا ہیں, محتاج. اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص غریب تھا, وہ شہر کے امیر کے پاس گیا اپنے قبیلے کے, اور اس نے کہا کہ میں غریب ہوں مجھے کچھ دو. اس نے کہا کہ تم جاؤ شہر کے امیر کے پاس جاؤ. وہ شہر کے امیر کے پاس گیا, اس نے کہا وزیر کے پاس جاؤ, کہا اس کے پاس جاؤ. اس سے وزیر نے کہا بھائی میں کیا دے سکتا ہوں, ایسا ہے کہ جو بادشاہ ہے تم اس کے پاس جاؤ, اس سے کہو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. چنانچہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں ان سب سے جوجھتے ہوئے بیچارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو دیکھا بادشاہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور گڑگڑا کر کے دعا کر رہا ہے. یہ جا کے پیچھے کھڑا ہوا, اس نے دیکھا کہ بادشاہ کچھ مانگ رہا ہے, پلٹنے لگا. اتنے میں بادشاہ نے دعا ختم کری اور پلٹ کر کے دیکھا, کہا کہ کون ہو بھائی, کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا میں آیا تھا ایک غرض, ایک ضرورت لے کر کے, لیکن میں خود دیکھ رہا ہوں کہ تم خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہو. اللہ, جب تم خود کسی سے مانگ رہے ہو تو ایک مغدے کی مراد تم کیسے پوری کر سکتے ہو؟
تو میں نے سوچا کہ جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے اتنا بڑا ہو کے، اس بادشاہ سے میں کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ مانگ رہا، اس لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس بادشاہ نے کہا تمہیں بڑی اچھی بات سمجھ میں آئی ہے، جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا، یا غلام، یا غلام احفظ اللہ احفظک، اے بچے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہر میدان میں اپنا مددگار پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب کچھ کوئی بھی چیز مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہے کوئی چیز تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے کوئی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور سن، اگر پوری دنیا تجھے کسی چیز کے دینے کے اوپر جمع ہو جائے اور اللہ نے تیرے مقدر میں اسے نہ دینا لکھا ہے کہ یہ اس کو نہیں ملنا ہے، تو پوری دنیا مل کے اسے دے سکتی؟ بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر اللہ کوئی چیز تجھے دینا چاہے اور پوری دنیا مل کے اس کی مخالفت کرے کہ اسے نہ ملے، تو اسے جو اللہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک سکتا؟ وہ پوری دنیا روک سکتی؟ نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور اللہ رب العزت پر بھروسہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم میں ہر ایک اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، اور قریب بننے کے کتنے فائدے ہیں یہ آپ اور ہم پر مخفی نہیں ہیں میرے عزیزو۔ جو اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، جن کانوں سے وہ سنتا ہے، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اور جن پاؤں سے وہ چلتا ہے، اور جن ہاتھوں سے وہ دیتا ہے۔ تو ہم میں ہر ایک اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، اور بالخصوص ہم میں جو پریشان حال ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں کو اللہ سے کہیں اور زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر کے کہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے کہ تم اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے ہو، اللہ کے کیسے نزدیکی بن سکتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ سے جیسے کوئی آدمی کسی کے کان میں سرگوشی کرے، آہستہ آہستہ باتیں کرے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو اے میری امت کے لوگوں، جب تم اللہ سے اتنے قریب پہنچ چکے ہو تو اللہ سے زیادہ دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ نمبر ایک سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اس میں گویا ہمارے نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے میں جب بندہ قریب ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں ان نوافل کا اہتمام کرو، ان سنتوں کا اہتمام کرو۔ جب رات کی تاریکیوں میں دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر وضو بنا کر رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر سجدے کرو، نماز پڑھو، اور اس نماز میں اس سجدے کی حالت میں جب تم اللہ سے قریب ہو جاؤ اس وقت اللہ سے زیادہ دعا کرو، اللہ سے قریب بن جاؤ۔ ایک صحابی رسول حضرت ربیعہ اسلمی تہجد کے وقت اللہ کے نبی کو پانی دیا کرتے تھے وضو بنانے کے لیے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیعہ، سب ربیعہ تم کو کچھ چاہیے تو مانگو، کچھ چاہیے تو مانگو۔ انہوں نے کہا صحابی رسول ہیں، ہم اور آپ تو نہ جانے کیا کیا مانگتے اللہ کے نبی سے، لیکن وہ چونکہ صحابہ رسول ہیں، دنیا جہان کی دولتیں ان کے سامنے، نبی موجود ہے تو ہیچ ہے، ان کو کیا چاہیے تھے؟
وہ تو نبی پر اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا کرتے تھے، مال و دولت تو بڑی دور کی بات رہی۔ اولاد جو سب سے زیادہ دل سے قریب ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ اپنی اور اولاد تو پھر بھی اولاد، جان سے عزیز تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، تہجد کے وقت آپ کو پانی دیا کرتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں مرنے کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ جب جنت میں جاؤں تو آپ کی صحبت میں وہاں رہوں۔ اللہ اکبر، وہاں بھی آپ کی صحبت میں رہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہمارے نبی کا مقام تمام نبیوں میں سب سے بلند مقام، اللہ کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ کس کا ہے؟ خاتم النبیین، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء ہیں وہ، سید العرب والعجم ہیں وہ۔ بھائیو کہتے ہیں بادشاہ کے ساتھ کھانے والا بادشاہ کا کھانا کھاتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کے ساتھ رہنے والا محلوں میں رہتا ہے، وہ جھوپڑ پٹیوں میں، روڈوں پر، سڑکوں پہ نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ بھلے وہ نوکر ہے لیکن رہتا کہاں ہے؟ ہاں کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہوں تو میں تم سے چھوٹا لیکن یہی کیا کم ہے کہ تمہارے برابر کھڑا ہوں میں۔ ہیں تو وہ امتی لیکن طلب کیا کر رہے ہیں؟ وہ مقام جو سب سے بلند و بالا جنت کا ہے، جہاں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہے، نوکری ہی کے بہانے صحیح لیکن وہاں رہیں گے نا۔ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں اللہ کے نبی، کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، وہاں بھی خادم بن کے رہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو فاعنی بکثرت السجود، تو اے ربیہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سجود سے میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اور نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک ہوتا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ تو یہ کتنی چھوٹی بات ہے، یہ آپ کو نہ مال لگ رہے ہیں نہ پیسے لگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہو رہی ہے۔ کیسے؟ وضو بناؤ، مصلی بچھاؤ، نمازیں پڑھو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے چھوٹے دام، کیا ہے؟ چھوٹے کام اور بڑے، کتنا بڑا دام ہے جناب علی، کتنی بڑی قیمت ہے یہ ہے چھوٹا کام، چھوٹے کام بڑے دام۔ اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، وقت بھی کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، اس لیے میں ایک ایک پوائنٹ پر اگر گفتگو کروں گا تو ایک گھنٹے لگ جائیں، لیکن میں مختصراً چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا میں۔ اسی طرح سے کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو حج کا ثواب، چھوٹا سا کوئی کام ہو کر لیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب عطا فرمائے؟ حج آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں پیسے لگتے ہیں، مشقت لگتی ہے، قوت لگتی ہے، یا کوئی نہیں کر سکتا، یا مشکل ہو جاتی۔ تو حج کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لے، اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کے ایسے ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس بندے نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ یہ ہے چھوٹے کام بڑے دھام۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی آپ کو، مملکت سعودیہ عربیہ میں ہے، بخیلی نہ کرو، سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو۔ رمضان میں عمرہ جالیات سے بھی بسیں جاتی ہیں، یہاں سے بھی بسیں جاتی ہیں، کوشش کرو نہ ملے کچھ بھی نہیں، 100-200 میں بس پکڑ کر کے چلے جاؤ، رمضان میں عمرہ کر کے آؤ۔ وہ اس عمرے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ ایک حج کرنے کا ثواب، اور وہ بھی حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اور یہ ثواب قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے. یہ ہے میرے عزیزو چھوٹے کام اور بڑے دام. چھوٹے کام اور بڑے دام ہے کہ نہیں؟ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. یہ ہے میرے عزیزو میرے دوستو چھوٹے کام بڑے دام. اسی طرح سے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا مالک ہم سے راضی رہے, ہم سے خوش رہے. جب وہ خوش رہے گا تو پوری کائنات خوش رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو خوش کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناخوش کرتا ہے, غور سے سننا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے, اللہ اپنے بندوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اس کی انگلیوں کے درمیان, اللہ کی انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں. یہ بات بڑے غور سے سننا, کبھی ڈرو نہیں بندوں سے. کوئی بڑا ہو, امیر ہو, بادشاہ ہو, ڈرنا نہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو دلوں کو, ایمان کو مضبوط بناتی ہیں, قوی بناتی ہیں, بے خوف کر دیتی ہیں, اللہ سے اتنا قریب کر دیتی ہیں کہ بڑے سے بڑے کوئی بھی آ جائیں بندہ ڈرتا نہیں ہے. لیکن ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو بندہ لرز جاتا ہے, ذرا سی باتوں پر گھبرا جاتا ہے. اور اس کی گھبراہٹ ہم سب جانتے ہیں کہ ذرا سا اگر ایک بلی بھی سامنے سے گزر جاتی ہے آدمی کانپ جاتا ہے اور تھیلا لے کر کے واپس آ جاتا ہے. حاجی صاحب بازار جا رہے تھے, حجن نے پوچھا کیا ہوا, بازار سے لوٹ آئے. کہنے لگے حجن بازار تو جا رہا تھا, سامنے سے بلی کاٹ گئی, کچھ نہ کچھ حادثہ ہونے والا ہوگا اس لیے میں لوٹ کے آ گیا. یہ ہے ایمان کی کمزوری. اتنا ایمان کمزور ہو جاتا ہے بندے کا کہ وہ ایک بلی سے, کوے سے, ایک معمولی آدمی سے ڈر جاتا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہمارے دل کے اندر یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ اللہ کے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں اور اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے, تو ہم اللہ سے کیوں نہ کہیں اے اللہ فلانا بندہ مجھ سے ناراض ہے یا فلانی مصیبت میں میں ہوں, اے اللہ اس کے دل کو موڑ دے, میرے تعلق سے اس کے دل کے اندر خوشی ڈال دے, میرے تعلق سے اس کی ناراضگی کو دور کر دے, اے اللہ اس شر کو مجھ سے دور کر دے. کیوں ہے کہ نہیں؟ اللہ سے کہو, اللہ سے کہو. اگر ڈر ہے تو کس سے کہو؟ بولو, اللہ سے کہو. آپ کا کوئی دوست ہے, کوئی عزیز ہے جس کو آپ چاہتے ہیں, آپ اس سے ملنے کے لیے گئے, آپ نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر بڑا خوخار کتا بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے ہی آپ اس کے دروازے کے قریب پہنچے کتا بھونکنا شروع کر دیا, اور قریب ہے کہ وہ آپ کے اوپر جھپٹا مار دے. زنجیر میں بندھا ہوا ہے لیکن آپ خوف اور ڈر سے دروازے پہ نہیں جائیں گے. اب کتا بھونک رہا ہے اور آپ اس سے قریب جائیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ بھی کرے. اگر آپ اس سے لڑیں گے تو ممکن ہے کہ آپ نیچے ہو جائیں, آپ کا پیٹ پھاٹ ڈالے, کم از کم خراشیں لگا دے, کم از کم خون نکال دے. تو تکلیف ہے, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اس وقت آپ کیا کرو گے؟ اپنے دوست سے ملنا چھوڑ دو گے یا اپنے دوست کا گھر چھوڑ دو گے؟ نہیں. اگر واقعی وہ دوست ہے اور آپ کو اس کتے سے خطرہ ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ ڈنڈا لے کے اس کو مارو گے, کتے کو مارو گے تو ممکن ہے کہ الٹا آپ کے اوپر وہ حملہ کر دے. نہیں, اگر وہ واقعی آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ بتلاؤ کیا ہے؟ آپ لوگ بتلاؤ, آپ میں سے کوئی بتلائے. ہاں, کون بولا؟ ہاں, کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے کھڑے دور ہی سے دوست کو آواز دیں کہ میرے دوست عبد الرحمن ذرا گھر سے باہر نکلو یار, میرے دوست یہ کتا مجھے پریشان کر رہا ہے. اب دوست نے آپ کی آواز سنی, آپ نے اپنے دوست کو پکارا تو دوست گھر سے باہر نکلا. جب دوست گھر سے باہر نکلا تو کتا کیا کرے گا؟ کتا دم ہلاتے ہوئے اس پیروں کو چاٹنا شروع کر دے گا. بالکل خاموش. آپ نے ایک دوست ایک آواز, چپ, خاموش. وہ کتا چپ چاپ کونے میں جا کے دم ہلاتا ہوا منہ کھول کر کے سائلنٹ خاموش بیٹھ جائے گا کہ نہیں بیٹھ جائے گا؟ آپ نے دوست کو بلا لیا, بات ختم. بیان ہی میرے بھائیوں, ہم اور آپ کو نصیحت اس مثال سے لینی چاہیے. اگر کوئی مصیبت ستائے, کوئی دکھ ستائے اور کوئی حل نہ نکلتا ہو تو ہر مشکلات, جو مشکل کشا ہے, جو ہر مصیبتوں کو دور کرنے والا, جو ہر مشکلوں کو حل کرنے والا ہے, اس کو پکارو. وہ کون ہے؟ ہاں, ادعونی
अस्तजिब लकुम, वो कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करता हूं, सुनता हूं। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे कहो कि मैं वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन, मैं उससे करीब हूं, और सिर्फ करीब ही नहीं, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूं और कबूल भी करता हूं। उस मालिकुल मौला को पुकारो, अब कोई खौफ नहीं। ये एक मोमिन का ईमान होना चाहिए। ये यकीन जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तब आप सच्चे पक्के मोमिन होंगे, तब आप सच्चे पक्के। हाँ, ये नहीं कि पत्ता खटके तो दिल धड़के, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेर गरजे फिर भी डटे रहो, यह है असल ईमान कवी। क्यों? मौत तो एक दिन आनी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सहाबे कराम जब लड़ने के लिए जाते थे मैदान जहाद में तो बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े रुस्तुम उनसे पूछते थे तुम्हें जिंदगी का डर नहीं लगता, तुम्हें अपनी जानों का खौफ नहीं है? तो वो क्या जवाब देते थे? हमने अपनी जानों को अल्लाह के हाथों बेच दिया है, हमें पता है कब मरना, हमें पता है कि मारने और जिलाने वाला ऊपर बैठा है, हमें पता है कि मारने और जिलाने वाला ऊपर है, अर्श वाला है, हमें मौत उसके हुक्म के बगैर आ सकती, तलवार की छांव में हो कि समंदरों में हो कि बिस्तरों में हो, जब आनी है तो आएगी, अपने वक्त पर आएगी। इसलिए हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें अगर डर है तो सिर्फ अल्लाह से डर। बस मेरे अजीजों, यह है ईमान कवी। इस तरह का ईमान मजबूत बनाओ, अपने अल्लाह से इस तरह रिश्ता लो। हम सब चाहते हैं कि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए, और जब वो खुश हो जाएगा तो क्या क्या नेमतें और क्या क्या बरकतें और क्या क्या रहमतें अता फरमाएगा। तो सुनो कैसे अल्लाह खुश होता है। अल्लाह को खुश करने का ढंग और तरीका कोई बहुत बड़ा नहीं है, बड़ी मुख्तसर जैसा कि छोटे काम हैं और उसके दाम कितने बड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयर्ज़ा अनिल अब्दी अन याकुल अकलता फयहमिदहु अलैहा। इसमें है आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें है आम के आम और गुठलियों के। आम भी खा लिए आप, गुठली के दाम भी आपको वापस आ गए। ये देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा जब खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह उससे राजी और खुश हो जाता है। पेट भी भर गया और खाना खा के आपने क्या कर लिया? अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लिया। इससे बंदे को अल्लाह की रजा और खुशनुदी मिल जाती है। इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद खाने की दुआ बोलो नहीं भूलना चाहिए। खाने की क्या दुआ है? खाना खाने के बाद की क्या दुआ है? खाना शुरू करने से पहले की क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या है? बिस्मिल्लाह करके दाहिने हाथ से खाना खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस बुखारी की कि अल्लाह के नबी 3 उंगलियों से खाना खाते थे। आज तो हम पता नहीं कैसे कैसे सड़बोड़ करके यूं पूरा सड़प मारते हैं। ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहता गुनाह है, लेकिन सुन्नत नबवी के खिलाफ है। अल्लाह के नबी किससे खाते थे? 3 उंगलियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे। ये सुन्नत है। सुन्नत क्या है? 3 उंगलियों से खाना खाए, दाहिने हाथ से खाए और बिस्मिल्लाह करके खाए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह। क्या? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, इसलिए कि हर मौके की अलग अलग दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी और मौके की, ज़बह करने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं? बोलो, जानवर मुर्गी चिड़िया ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। उस वक्त की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। ऐसे ही खाने की दुआ अल्लाह के नबी ने क्या सिखलाई है? बिस्मिल्लाह। जब शुरू करो तो अगर भूल गए तो दरमियान में जब याद आए तब बिस्मिल्लाह कर लिया करो। बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी, बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी। और जब खाना खा चुको तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़ लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खिलाया और जिसने मुझे पिलाया।
کس نے کھلایا پلایا؟ بولو اللہ نے۔ اے اللہ تیرا کھایا، کسی کے باپ کا ہاں نہیں کھایا۔ اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، کسی کا نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ آپ نے کھلا دیا پلا دیا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کا بھلا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ لیکن حقیقت میں کون کھلانے پلانے والا ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، ہمیں نافرما برداروں میں سے، کافروں میں سے، غیر مسلموں میں سے، غیر ہدایت یافتہ ضالین مغضوب علیہم میں سے نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ملکوں میں، ہندوستان میں لکھتے ہیں فخر سے کہو ہم ہندو ہیں۔ ابے ہندوت پہ بھی فخر کرنا کوئی فخر ہے؟ حیوانیت پہ کوئی فخر کرے تو فخر ہے یہ؟ گندگیت پہ کوئی ناز کرے تو یہ ناز ہے؟ اب اسی ضمن میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی، بعض لوگوں نے کیا کیا، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں ہے، فخر نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ورنہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اگر چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی پی کر، کھانا کھا کر الحمدللہ جب آدمی کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات، ہم میں کون نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں گھر بنے؟ بولو ہم میں آپ حضرات چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو کہ ہمارا ایک گھر جنت میں بنے؟ کیا کرو گے پھر؟ اللہ، آؤ چھوٹے کام بڑے دام، جنت میں گھر بناؤ۔ جنت میں گھر کیسے بنائیں؟ دنیا میں اتنی محنت کر کر کے تو جوتیاں کھس گئیں، اپنا وطن، اپنا عزیز، اپنے اقارب، بیوی بچے چھوڑ کر کے ہم یہاں مر رہے ہیں کہ ایک جھوپڑی جو ہے کیا کہتے ہیں پختہ ہو جائے، پکی ہو جائے۔ کیا جنت میں گھر بنانا آسان ہے؟ ہاں، دنیا سے بہرحال آسان ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اگر اللہ چاہے آسان ہے۔ جنت میں گھر کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو ایک بات بتاؤں میں، ابھی میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی پہلے یہ حدیث پاک سنیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له فی الجنت مثلہ، بنا اللہ فی الجنت مثلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، جو آدمی اللہ کے لیے دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مسجد تو 50 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ کہاں سے، میرے گھر ہی نہیں بن پائے گا تو اللہ کا گھر کہاں بنائے؟ میرے بھائیو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد گنبد اور مناروں کا نام نہیں ہے، مسجد اس زمین کا نام ہے جس زمین پر ایک مومن آدمی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اگر آپ کو زمین عطا فرمائی ہے، جس کو بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کسی کو اللہ نے نہ جانے کتنے کنال زمینیں عطا کی ہیں، کتنے بگھے زمینیں عطا کی، کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ سے طلب کرے، اللہ سے مانگے، اللہ اسے دے گا۔ لیکن جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ مال والوں کے لیے ہے، دولت مندوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، اگر وہ قربانی کرنا دینا چاہیں تو، کہ اگر آپ جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آفر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے مسجد، اللہ کے لیے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من بنا مسجدا للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ حاجی ستار خان نے یہ مسجد بنوائی ہے، حاجی عبدالغفار خان کی مسجد ہے، حاجی فلانے خان کی مسجد ہے، حاجی فلانے شیخ کی مسجد ہے، فلاں، نہ، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
اس لیے نہ بنائے کہ دنیا والے، گاؤں والے، بستی والے، شہر والے کہیں فلانے سیٹھ صاحب نے یہ مسجد بنوائی ہے، فلانے حضرت نے، فلانے نے بنوائی. نہ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آدمی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مسجد بنا دے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مثلہ، اسی کی طرح اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. جتنا بڑا یہاں بناؤ گے اتنا بڑا، بولو. اب کوئی کہیں گے بھئی ہم چھپر اور شینکو اور ٹین کے مسجد بنا لیں، تو ٹھیک ہے، مل جائے گی آپ کو وہاں بھی. اصل زمین ہے، اصل وہ زمین ہے جو زمین آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دی. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وارثوں کو وہ دولت، وہ جائیداد مل سکتی. اوقاف ہے، وہ تمام مسلمانوں کی حق ہے، اس پر تمہارے آل اولاد، تمہارے آنے والی نسلوں کا حق نہیں ہو سکتا ہے. مسجد بناؤ اور جنت میں اللہ تمہارے لیے گھر بنائے. یہ ہے چھوٹے کام اور بڑے، اور جنت میں گھر. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جنت کے اندر اس کا درہ، اس کا کوڑا سمجھتے ہیں، قمچی جس سے گھوڑے کو مارا جاتا ہے، کوڑا ہوتا ہے، اگر اتنی کوڑا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی جگہ بھی جنت میں کسی بندے کو مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ افضل وہ جگہ ہوگی. اس کی جنت وہ جگہ ہے. جائے کہ آپ اللہ کے لیے زمین وقف کر دیں، چھپر ڈال دیں، جیسی آپ کی بساط ہے، 150، 2000، 10,000 میں اللہ نے جتنا دیا ہے زمین وقف کر کے مسجد کے نام لکھ دیں اور اوپر دیوار وغیرہ مٹی ہی کی صحیح چھپر ڈال دیں، نماز قائم کریں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، خلاص یہ مسلمانوں کے لیے، بات ختم. انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں اللہ اسی حساب سے گھر بنائے. اور وہاں میں جھوپڑی بھی مل جائے جنت میں تو بہت بڑی جنت. اللہ اکبر. محل تو محل اللہ دے دے تو، اور اس کے ہاں تو ہاں جھوپڑی ہوگی، وہاں تو ہیرے جواہرات ہی جواہرات ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہم کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں ضرورت مند جہاں ہیں وہاں اللہ کے لیے مسجد تعمیر کریں. بہت سارے گاؤں بستیاں ہوتی ہیں، آدمی سوچتا ہے اس گاؤں میں ایک مسجد ہے، 100-200 گھر کی آبادی ہے، ایک مسجد بن گئی. اب وہاں دوسری مسجد بنوانے کی بات آتی ہے تو گاؤں والے کہتے ہیں نہیں دوسری مسجد نہیں بنے گی ورنہ اختلاف ہو جائے گا، تب پارٹی بندی شروع ہو جاتی. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. آدمی کی سہولت کے لیے آدمی 10 آدمی 15 آدمی ایک جگہ ہے وہاں مسجد بن گئی ایک کونے میں وہاں. اب اس کے لیے ہوتا کیا ہے، اب ایک مسجد کسی کونے میں بنی ہے پورا گاؤں نہیں آ پاتا، اس میں ہوتا کیا ہے 10 آدمی جو کرو جوار کے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، باقی آتے ہی نہیں مسجد میں. ارے یار کہاں جائیں گے اتنی دور، نہیں آ پاتے. تو ایسی جگہوں پہ مسجد بنا ڈالو. اختلاف کی کیا بات ہے، مسجد کوئی اختلاف کی جگہ ہوتی ہے، اختلاف کرنے کے لیے ہوتی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، جس کو اللہ توفیق دے جنت میں گھر بنانا چاہیں، یہ حدیث پاک موجود ہے اور جنت میں وہ اپنا گھر بنا لے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا اللہ ہر دعا قبول فرمائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آئیے، چھوٹے کام بڑے دام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، اور دیکھتے ہیں کہ کون اب عمل کرتا ہے اس کے بعد. اللہ ہم کو بھی، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تو کیا کرو؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، رواہ ابو داؤد. امام ابو داؤد کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں. اے پریشان حال لوگو، اے مصیبت زدہ لوگو، اے غریب اور غربت و فقر سے چلانے اور چیخنے والے لوگو، اے مصیبت زدہ بیمار لوگو، سنو اذان کی آواز سنو، وضو بناؤ، مسجد کے اندر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو یا جو توفیق دے اللہ سنتیں ہیں ادا کرو، ہاتھ اٹھا لو رب کی بارگاہ میں اور کہہ دو جو کہنا ہے رب تعالیٰ سے. اقامت تک
دعا کرتے رہو، نہیں، وہیں جتنا توفیق دے اللہ اتنی دعا کرو، اللہ انشاءاللہ تعالی دل سے مانگو گے ایک دعا بھی انشاءاللہ رد نہیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج ہماری حالتیں تو اس سے بہت مختلف ہیں جناب۔ یہاں تو ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ امام آخری رکعت میں ہو تو ہم مسجد کے اندر سٹر پھٹر جائیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگائیں۔ ہمیں تو اپنے دست و بازو پر اور ہمیں اپنی اس پر ناز ہے، ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانو تمہیں تمہارے رب کریم سے کس نے مغرور کر رکھا ہے، کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب ہے جس نے تمہیں ایک ناچیز قطرے سے اللہ نے تمہیں اتنی بہترین سانچا بنایا ہے، آنکھیں بنائی، انسان بنایا، اس رب سے تمہیں کس چیز سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ پریشان ہو، بہت لوگ پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، دکھوں کا ذکر کرتے ہیں، غربتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہزاروں پریشانیوں کا۔ لڑکی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں، مقدمے ہیں، فلاں ہے، ڈھکا ہے، دنیا بھر کے۔ جاؤ اذان ہو، وضو بناؤ، تیاری کرو، تیار ہو کر کے مسجد کے اندر جاؤ، اللہ عز و جل سے دعا کرو، انشاءاللہ تعالی دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی پریشان نہیں، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں اور ہم سب حاجت مند ہیں، ہم سب اللہ کی رحمتوں کے بھکاری، اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں، ہمیں تو بس آسودہ ہیں، ہم نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی اور میں اس مصیبت میں پھنس گیا۔ نہیں یارو، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی، بلکہ اللہ سے یہ کہو اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں مجرم ہوں، اے اللہ میں تیرے امتحان اور تیری آزمائشوں کے لائق نہیں ہوں، اے اللہ مجھے آزمائشوں سے مت آزما، مجھے کسی مصیبت میں مت ڈال۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے گئے، کشتی میں بیٹھے اور کشتی سے پھینک دیے گئے سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 50 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ سے رٹتے رہے۔ کیا نبی اللہ ہیں، وہ معصوم ہیں، جن کی خطائیں غلطیاں اگلی پچھلی سب معاف ہیں، رٹتے رہے۔ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی اے مولا سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، اے اللہ میں خطاکار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ جبکہ وہ معصوم ہیں، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اس طرح رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنا کر کے پیش کرو، گنہگار بنا کر کے پیش کرو، تب اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، تو اللہ رحم فرماتا ہے اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح چھوٹے کام بڑے دام، چھوٹا سا کام ہے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہنچنے میں مسجد میں آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یوں بھی یہاں الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ اللہ اسے باقی اور سلامت رکھے کہ اذان سے 5-10 منٹ پہلے دکانیں بند ہی کرنی ہیں، کاروبار بند ہی کرنے ہیں، سب کچھ تو بند ہی کرنے۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم دکانیں بند کر کے، کام بند کر کے، بجائے وضو بنا کر مسجد میں جا کر اپنی پریشانیاں، جبکہ پریشان بھی ہیں، پریشان نہ ہوتے تو ہم کسی کی نوکری نہ کرتے، کسی کو نوکری کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے گھر پہ عزت کی روٹی کھانا چاہ رہا ہے، ہر آدمی بیٹھ کر کے حکم دینا چاہ رہا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے نوکر ہوں، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کے کام کرنے والے ہوں، کوئی نہیں چاہتا کسی کی غلامی کرے، کسی کی نوکری کرے، کوئی چاہتا ہے یہ؟ ہم پریشان ہیں، ضرور پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمیں احساس نہیں ہے تو ہم کتنے بد نصیب ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ پکارنے والے نے پکارا، کاروبار بند بھی ہوئے، جبکہ یہ ملک ہے، اس ملک میں پابندی ہے کہ تم اذان کے بعد کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے لوگوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کر کے جا کر کے مسجدوں کے اندر ٹی وی اور VCR اور ریڈیو اور ڈش اور نہ جانے کیا کیا، نماز ہونے تک استغفر اللہ، بعض لوگ نماز تک نہیں پڑھتے اور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، پھر جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے کافروں کی طرح اپنے اپنے کمروں سے کھول کر کے اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی حیوانیت اور کتنی بڑی بدنصیبی۔ یہ آدمی مسلمان ہے؟ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا یہ مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟
جو قیمتی وقت ہمیں ملے ہیں، جو وقت فرصت ملے، اس میں بھی ہم اللہ سے نہیں گڑ گڑاتے، اس میں بھی ہم اللہ سے نہیں روتے، اللہ سے قریب نہیں آتے. بتاؤ بھلا کب ہمیں وقت ملے گا؟ کب ہمیں یہ دنیا فرصت دے گی؟ فرصت ملتی ہے پھر بھی ہم اس کو غنیمت نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے لیے یہ سب بند کرو اور یہ سب نہ کرو. ہمیں ہر ایک میرے عزیزو یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا کام کرے اور بڑے دام ملے. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے اگر کوئی رکھ لے، ہر مہینے میں 3 روزے اگر کوئی شخص رکھ لے تو وہ 3 روزے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر رکھتے ہیں. ان 3 روزوں کا ثواب اور اجر کتنا بڑا ہے؟ بولو. 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے. چھوٹے کام اور بڑے کام. روزہ رکھنا بھی سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے ہر ہفتے رکھتے تھے، یوم الخمیس جمعرات کو، وہ یوم الاثنین پیر کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. سوموار، پیر کو کیا کہتے ہیں؟ سوموار بھی کہتے ہیں، یوم الاثنین عربی میں کہتے ہیں. میں یوم الاثنین کو پیدا ہوا ہوں، سوموار کو پیدا ہوا ہوں، اللہ کے شکر میں یہ روزہ رکھتا ہوں. اور جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جمعرات کو اللہ کے بندوں کے اعمال فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. نبی ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، ہم ہوں، آپ ہوں، ہر جمعرات کو ہمارے ہفتے بھر کی رپورٹ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے. ہم نے کتنا اچھا عمل کیا ہے، کتنا برا عمل کیا ہے. کرامن کاتبین یہ بیٹھ کے تحریر کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں اللہ کے دربار میں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس حالت میں ہوں کہ روزے سے رہوں، تاکہ میرا اللہ راضی اور خوش ہو جائے. اللہ اکبر. وہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ لَتَرْضَىٰ، تمہیں اللہ اتنا عطا کرے گا کہ اے میرے حبیب تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. اللہ اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، راضی کرنا چاہ رہا ہے، اور اللہ کا حبیب اللہ کو راضی اور خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے محبت. الفت کا مزہ جب ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی. اللہ چاہتا ہے دینا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے، اقبال نے کہا تھا نا، یہ جواب شکوہ میں اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے، منزل ہی نہیں. ہم سے کوئی مانگنے والا ہی نہیں تو ہم کس کو دکھلائیں؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے گڑگڑاؤ، اللہ سے رو، اللہ سے توبہ کرو. توبو ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص دل سے توبہ کرو. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے پیر کو اور جمعرات کو رکھتے تھے. مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے 12، 13، 14 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے. عربی کے مہینے کی 12، 13، 14 یہ 3 روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے. کچھ نہیں، ہفتے میں نہیں رہ سکتے، کم از کم مہینے کے 3 روزے رکھو تو 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب آپ کو بیٹھے بٹھائے مل سکتا ہے. اجر و ثواب یہ ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نیکیاں ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں یا پہاڑوں کے برابر ہو جائیں؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو جائیں، پہاڑوں کے برابر ہو جائیں. سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو آدمی جنازے میں شریک ہو، پڑھے، جو آدمی جنازے میں شریک ہو کر کے نماز جنازہ پڑھے، جو آدمی جنازے میں حاضر ہو اور نماز جنازہ پڑھ لے، اسے 1 قیرات کا ثواب ہے. ومن شہدہا حتی تدفن، اور جو آدمی اس وقت تک موجود رہے جب تک کہ میت دفن نہ کر دی جائے، میت کے دفن کرنے تک جو آدمی جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے دفن تک کا آدمی اگر موجود رہتا ہے فلہو قیراتان. قیل
وَمَا الْقِيرَاتَانِ یا رسول اللہ، 2 قیرات ہے اس کے لیے، جنازے میں شریک ہو تو 1 قیرات، اور میت کے دفن ہونے تک موجود رہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ 2 قیرات ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ 2 قیرات کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ قال نظر الجبلین العظیمین، 2 قیرات 2 بڑے بڑے عظیم پہاڑوں کی مثال، پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑ جیسے ہوتے ہیں اس کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کو حسنات اور نیکیاں عطا فرماتا ہے جو آدمی کسی جنازے میں شریک ہو یا جنازے کے دفن ہونے تک شریک رہے۔ اگر صرف جنازہ پڑھ لیتا ہے تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آخر تک رہتا ہے تو اسے 2۔ کتنا عمل چھوٹا ہے لیکن کام کتنا چھوٹا ہے، لیکن اس کے دام کتنے بڑے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ اب بتائیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں بھی آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں؟ دنیا میں تو ہمیں اللہ کے نبی کی صحبت نہیں ملی، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں؟ بولو، چاہتے ہو؟ آپ کہو گے یار یہ چھوٹی منہ بڑی بات، یہی تو ہے نا چھوٹی منہ بڑی بات، یہی ہے چھوٹے کام اور بڑے دام۔ جنت میں بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور صحبت مل سکتی ہے۔ میاں کسی شاعر نے کہا کہ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ جنت میں صحبت مل سکتی ہے، چلو دنیا میں نہ ملی، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ تھے، لیکن اتنا کیا کم ہے کہ اللہ کے نبی کی امت میں تو ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بھی یہ بھی بات ہے۔ لیکن جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ سنو، اس کا دام کیا ہے؟ دام بہت معمولی ہے۔ جتنے عظیم ہمارے نبی ہیں نا، ان کے مقابلے میں اس دام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت معمولی ہے، لیکن قیمت بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابہ والوسطی، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی سرپرستی کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے رہیں گے۔ میں اور جو یتیموں کی سرپرستی کرے، یتیموں کی سرپرستی کرے، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرے، جنت میں میں اور وہ دونوں ایسے ایسے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ہے شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی جو انگلی ہے درمیانی، ان سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ایسے فرمایا کہ جنت میں ہم دونوں ایسے رہیں گے، ساتھ ساتھ۔ بہت سارے یتیم ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر میں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، انہیں 2 جوڑے کپڑے دینے والا کوئی نہیں، ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، ان کی تعلیم و تربیت والا کوئی نہیں، ان کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں۔ کل کو جب وہ غنڈے بن جاتے ہیں، لچے بن جاتے ہیں، لفنگے بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں اور امیروں کا مال لوٹتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چور ہو گیا، یہ بدماش ہو گیا، یہ گنڈا ہو گیا، گنڈا بنایا ہم نے، چور بنایا ہم نے، ڈاکو بنایا ہم نے۔ کیوں؟ ہم امیر تھے، ہم مالدار تھے، ہم دولت مند تھے، ہم نے اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی، تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، ہم نے اسے ہمیشہ دھتکارا، ہم نے اس کو پھٹکارا، ہم چودھری رہے، ہم وڈیرے رہے، ہم بڑے رہے۔ کل کو غنڈا بنا تو تمہیں مارے گا نہیں تو کیا تمہاری پوجا کرے گا؟ مارے گا، پیٹے گا، قتل کرے گا، خون کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیار اور محبت نہیں جانتا، اس کو معاشرے نے دھتکار دیا، اسے معاشرے نے کوئی محبت نہ دی، اسے معاشرے نے کوئی عزت نہ دی۔ وہ اب بڑا ہو گیا، تندرست ہو گیا، توانا ہو گیا، اب وہ تمہیں عزت دینے والا نہیں ہے، وہ تو پھول تھا، تم نے اسے کانٹا بنا دیا، اور اب کانٹے سے کہتے ہو چبھنا چھوڑ دے، وہ کانٹا تو چبھے گا ہی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کو اعلیٰ بنانے کے لیے اپنے ماننے والوں کی ذمہ داری دی ہے کہ تم اس کی ذمہ داری کو قبول کرو۔ اس لیے اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ دام یہ ہے کہ جنت میں رہو گے تم دونوں۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ان تمام سب چیزوں سے پاک و صاف رہے، سب باعزت زندگی گزاریں، مالدار ہیں تو غریبوں کی دیکھ ریکھ کریں، فقیروں کی دیکھ ریکھ کریں، بیواؤں، یتیموں، سب کی دیکھ ریکھ کریں۔ صرف اپنے بال بچے نظر نہ آئے کہ یورپ امریکہ میں پڑھیں اور دوسرے بچے ان پڑھ جاہل انگوٹھا چھاپ جو ہے ان کے کھیتوں، ان کے بھینسوں اور ان کی بکریوں اور ان کی نوکری کرنے کے لیے ان کو رکھا جائے۔ نہیں، مسلمان اس لیے نہیں پیدا ہوتا، مسلمان بچہ اس لیے نہیں ہوتا ہے
اس لیے میرے عزیزوں اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو غریبوں یتیموں کی دیکھ ریکھ کرو، ان کے لیے باقاعدے لجنا، ان کے لیے کمیٹیاں، ان کے لیے باقاعدے جمعیہ کوئی اس طرح کا قائم کر کے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے وہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے، جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور آؤ ایک جگہ جنت کی گارنٹی آپ کو چاہیے، اور وہ گارنٹی جو ہم تم ادھر ادھر کی نہیں، خود پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ضمانت دیں، بتاؤ ان سے بڑھ کر کے ضمانت دینے والا دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ وہ گارنٹی دیں جنت کی۔ ایک ہمارے یہاں بھی گارنٹی دیتے ہیں، آپ مال والے ہیں، آپ کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے نا، تو آپ کسی کو گارنٹی دیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا میں گارنٹی دیتا ہوں میں تجھے 10 لاکھ روپے دوں گا، تب تو سوچا جا سکتا نا کہ بھائی یہ آدمی ہے کروڑ پتی، یہ 10 لاکھ دینے میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن کوئی فقیر قلاش سڑک چھاپ آدمی بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ جاؤ جاؤ میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں 10 لاکھ روپے کی، تو اس کو مانو گے آپ اس کی بات کو؟ ارے بھائی 10 پیسے کا بھی تو مالک نہیں ہے، تجھے 10 لاکھ کہاں سے نظر آئے گا؟ تیرے باپ داداؤں نے نہیں دیکھے ہوں۔ تو ایک جنتی آدمی ہی جنت کی گارنٹی دے سکتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے سردار، جنتی وہ جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے پیر ملنگ ننگے دھڑنگے مجذوب وہ بھی کہتے ہیں جاؤ بیعت کر لو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس کی گارنٹی ہے جنت میں جانے کی؟ یہ جائے گا جنت میں؟ گجیڑی بگیڑی ہیروئن چی پہ بیٹھ کر کے پینے والا یہ نہیں جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو بہت چھوٹا کام ہے لیکن گارنٹی بڑی عظیم ہے، قیمت بہت بڑی ہے، کام بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے، کس بات کی؟ کہ اس کے دونوں لحییہ، اس کے دونوں داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے، دونوں داڑھوں کے درمیان کون سی چیز ہوتی ہے؟ زبان کی گارنٹی جو شخص مجھے دے، وما بین رجلیہ، اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی جو آدمی ضمانت دے کہ اسے غلط نہیں استعمال کرے گا، اپنی زبان کو غلط نہیں استعمال کرے گا، اپنی شرمگاہوں کو حرام طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، جو مجھے اس کی گارنٹی دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے زبانوں کو اسٹین گن بنایا ہوا ہے، گالی گلوچ تو ہماری زبانوں پہ ایسے لگتے ہیں جیسے کہ من و سلوا ہوں، حلوے ہم اپنی زبانوں سے اگل رہے ہوں۔ استغفر اللہ، غیبت چغلی نہ جانے کیا کیا زبانوں سے ہم بکتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، بے حیائی، فحش، ہر چیز۔ زبانوں کو کنٹرول دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس زبان کی وجہ سے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر اسی زبان کی وجہ سے منہ کے بل لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے ماں اور باپ کو گالی دینے والا ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم جب کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیا تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا۔ ماں بہن بیٹیاں ہم بہت بکھارتے ہیں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہم سب اس کی گارنٹی دو کہ اس زبان سے کبھی بیہودہ نہ بکو گے، اس زبان پہ کبھی فحاشی نہ لاؤ گے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، اس زبان سے کبھی بے حیائی نہیں کرو گے، اس زبان سے کبھی چغلی، غیبت جیسی حرام چیزیں نہیں کرو گے، اس زبان پہ کبھی حرام کوئی چیز نہیں کرو گے، اس کی گارنٹی دو۔ اور اپنے دونوں شرمگاہوں کی، اگلی پچھلی شرمگاہوں کی گارنٹی دو کہ جائز طریقے سے اسے ہم استعمال کریں گے، اسے حرام طریقے سے ہم کبھی تصرف میں نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، حرام نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، فحاشی نہ کریں گے، نہ کروائیں گے، اس کی گارنٹی دو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ توبہ کرو، اگر ہو بھی چکا ہے اللہ سے توبہ کرو۔ خیر الخطائین التوابون،
سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہو چکا سو ہو چکا، التائب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے توبہ کرنے سے گناہیں مٹا دی جاتی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے آئندہ کے لیے عزم کرو کہ آئندہ ایسی برائیاں کبھی نہیں کرو گے۔ یہ ہے جنت کی گارنٹی جو ایک جنتیوں کے سردار سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اچھا، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو آپ کی قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے حقیقت ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم، جان گئی تو ختم، سب کچھ سٹاپ، بند۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے اجر و ثواب، آپ کے عمل کے سلسلے جاری رہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کی۔ صدقۃ جاریہ، وہ اپنی زندگی میں اپنی گاڑھی کمائی سے کوئی ایسا صدقہ کر کے جائے جس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا رہے۔ مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، کنواں کھود دیا، پانی کھود دیا، تمام مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ نمبر دو، او علم ينتفع به الناس، یا ایسا علم دنیا کے اندر چھوڑ جائے جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ عالم ہے، شاگرد بنا دیا، لوگوں کو پڑھا دیا، لکھا دیا، عورت ہے یا مرد ہے قرآن پڑھا دیا، سکھا دیا، بچوں کو تعلیم دے دی، سب پڑھا دیا، اس کا علم، اس کو فائدہ، وہ مر گیا، وہ ایک ایک لفظ پڑھنے والا الف لام میم پڑھے گا جس نے اس کو سکھایا ہے۔ الف پر دسنے کی، لام پر دسنے کی، میم پر دسنے کی، جہاں پڑھنے والے کو ملے گا سکھانے والوں کو آٹومیٹک ملے گا، بھلے وہ مر گیا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا ایک اور طریقہ ہے، اہل علم جو نیک ہیں، صالح ہیں، جن کی کتابیں معتبر ہیں، علم گلم نہیں، ایسی کتابوں کے چھپانے میں مدد کرو کہ ہماری طرف سے یہ کتاب چھاپ کر کے تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی جو بھی پڑھے گا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ برائی کی کتابیں چھپاؤ گے تو مرنے کے بعد جیسے برائی گناہ اس کو مل رہا ہے ایسے آپ کو بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز اچھی ہے۔ اس لیے اگر مرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں کہ علم، نمبر ایک صدقہ جاریہ کر کے جائیں، نمبر دو علم چھوڑ کے جائیں، او ولد صالح یدعو لہ، اگر کچھ نہیں ہے تو اولاد ہے آپ کے پاس، بچے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا لڑکا ہے، اسے اچھی تربیت کر کے جائیں، نمازی پرہیزگار بنا کر کے جائیں کہ جب وہ اذان کی آواز سنے مسجد میں جائے اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ او ولد صالح، نیک لڑکا چھوڑ کے جائے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک آدمی ہی دعا کرے گا، ورنہ تم مر گئے، کوئی جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے سگریٹ پیے گا، روئے گا، سگریٹ بھی پیے گا، کیوں؟ بڑا ٹینشن ہے، میرا باپ مر گیا ہے۔ شادی میں بھی پیتا ہے، کیوں پیتا ہے؟ ادھر تو مر گیا تھا، ٹینشن تھا، پی رہا تھا، اب بھی کیوں پی رہا ہے؟ کہتے ہیں اب خوشی ہے، خوشی میں پی رہا ہوں۔ یہ سب پینے کے بہانے ہیں، آدمی دونوں حالتوں میں پیتا ہے، تو نہ دعا کرے گا نہ کچھ کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، زیادہ زیادہ چند حفظی لوگوں کو بلا کر وہ بدعت اور خرافات کر کے قرآن خوانی کر کے ختم کر دے گا، جاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ تم کو فائدہ نہ اس کو کچھ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خود کر کے جاؤ، نیک تربیت بچوں کی کر کے جاؤ، اور اس طرح سے تم چھوٹے کام بڑے دام۔ اسی طرح سے جنت کے خزانوں کا پتہ معلوم ہے آپ کو کہاں ہے؟ بتا دوں مختصر طور پر، تو ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا آپ کا۔ جنت کے خزانے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ادلکم علی کنوز من کنوز الجنہ، میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کا پتہ نہ بتاؤں؟ قالوا دلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بتلائیے۔ قال لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت اور نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے۔ جو آدمی یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے جنت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ ہے جنت کا خزانہ۔
آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی خزانے کی بات ہے، لا حول ولا قوت تو شیطان پہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے اور ہماری نادانی ہے کہ ہم شیطان پر لا حول پڑھتے ہیں۔ شیطان پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ شیطان پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بری چیز پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور آج شیطان نے ہمیں الٹا سکھا دیا کہ جو نیکی، جو اچھی چیز تھی اس کو بری چیز پہ لگا دیا، وہاں ہم لا حول پڑھتے ہیں۔ تمہاری کوئی تعریف کرے، اگر آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو غصہ ہو جائے، میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں کوئی شیطان نظر آ رہا ہوں آپ کو جو مجھے لا حول پڑھ رہا ہو آپ؟ ایسے موقع پر لا حول ہی پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کی نہیں سمجھ رہے؟ اس میں بزرگی ہے، اسی میں بڑائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لا حول یہ شیطان پہ نہیں، لا حول اچھی چیزوں کے اوپر پڑھی جاتی ہے، اور یہ جنت کے خزانوں کا خزانہ، اس لیے اس کو ہمیشہ پڑھا کرو۔ اس کو ہمیشہ اٹھتے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا عجیب بات ہے یار، ہم لوگوں کو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں معلوم۔ یہ عرب اتنا پڑھتے ہیں، اتنا چلتے ہیں، بات بات میں دعائیں، بات بات میں، ان کو بڑا مانگنے کا ڈھنگ ہے، اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ ہم تو گونگے بہرے، کوئی ایک پیالی چائے دے تو شکرن بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے۔ یہ تو اگر ایک پیالی چائے آپ دے دیں تو جزاک اللہ خیر، شکرن، ماشاء اللہ تبارک اللہ، پتہ نہیں ایک سانس میں 10 ٹیلی فون ہم کرتے ہیں، سلام کیا، ہاں بھینس کیسی ہے، کٹ گیا کہ نہیں کٹ گیا، ہاں کھیت کٹ گیا، فٹافٹ جلدی جلدی بند۔ یہ تو 3 منٹ صرف کیف الحال، کچھ لو نا، کیف الاولاد، کیف تو کیف، جب پورا تو جب پیسہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں واللہ ہے نا اتصل، تو میں نے اس لیے فون کیا تھا یہ۔ اچھا، اتنے مختصر پر بات بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ ہم اتنا جلدی جلدی سب کچھ لمبا چوڑا کر لیتے ہیں، ہمارا کام بھی نہیں ہوتا اور ہم سلام بھی نہیں کر پاتے، دعا بھی نہیں دے پاتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ٹیلی فون کرو تو سلام کرو، کیا حال چال ہے، خیریت سے، الحمدللہ، مطمئن، پھر اس کے بعد اپنی مرضی مانگنے کا یہ سلیقہ ہوتا ہے کسی سے بھی۔ بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیلات بتاتا۔ بہرحال اچھا، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ رات بھر قیام اللیل یعنی تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ایسا کام کر لیں کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، محنت نہ کرنا پڑے اور پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے وہ ایسے ہے جیسے آدھی رات تک اس نے نوافل کھڑے ہو کر کے اللہ کے دربار میں ادا کیا، آدھی رات نوافل پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے فکأنما صلی اللیل کلہ، تو وہ اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے رات بھر اسے قیام اللیل اس نے کیا، یعنی رات بھر قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور سو جائے تو پوری رات قیام جیسے ایک آدمی کر کے اجر لیتا ہے ایسے اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کتنا چھوٹا کام ہے، جماعت کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور صبح جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں اور پوری رات قیام کا ثواب مل گیا آپ کو۔ چھوٹا کام اور بڑا کام، چھوٹے کام اور بڑے۔ لیکن آج پوچھو کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں جماعت کے ساتھ؟ اپنے اپنے گریبانوں میں ڈال۔ اور صبح کتنے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ الا من رحم اللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی ہوگی، ورنہ تو خراٹے چلتے ہیں 7:30 بجے 8 بجے کی الارم لگا کے آپ لوگ سوتے ہو۔ حرام ہے واللہ یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اسے اپنی ضمانت میں رکھتا ہے، یعنی وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، 2 نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہوتی ہیں، اور جو آدمی یہ 2 نمازیں نہ پڑھے وہ آدمی منافق ہے۔ کون سی نماز؟ ایک عشاء کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز۔ آج ہم اس میں پیچھے ہیں، ہم نے اپنے گریبانوں میں ڈال کر کے سوچیں کہ ہم منافق ہیں یا مومن، اور منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں داخل کیا جائے۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، بولو آمین۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے؟ چھوٹے کام ہیں، قیمت بہت بڑی ہے، دام بہت بڑے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، جو آدمی قل هو اللہ احد پڑھ لے اسے ثلث قرآن کا اجر اور ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اور 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا 1 منٹ میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پورے صحیح. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اور مغرب میں 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس کثرت سے پڑھا کرتے تھے. آپ بھی اس کو پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 2 باتیں 3 اور ہیں، جلدی جلدی میں اس کو ختم کر لوں. میزان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آخرت میں ترازو رکھا جائے گا اور ترازو پر کئی ترازو ہوں گے اور ان ترازوؤں پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. برائی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے اچھا کیا ہے اس کا اور جس نے برا کیا ہے وہ دونوں ترازوؤں پہ رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے اور اسی حساب سے حساب و کتاب ہوگا. ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے. ہم سب کا ایمان ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ترازو پر جب آپ کے اعمال تولے جائیں تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری. 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے آسان اور سہل ہیں. اللہ کو، رحمان کو پسند، زبان پر نہایت ہی آسان اور ہلکے، لیکن ترازو پر ثقیلتانی، بہت ہی زیادہ بھاری، بہت زیادہ باوزن. وہ 2 کلمے کیا ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرو. کون سی دعا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت اچھے ہیں، اللہ کو بہت پسند. ہمیشہ چلتے پھرتے ہو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزیاں بڑھ جائیں اور آپ کی عمر بھی بڑھ جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں کو بھی بڑھائے اور ہماری عمروں کو بھی بڑھائے. بولو آمین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ اور ینسى لہ فی اجرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری. امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ اس کی روزیوں میں برکت ہو، اس کی روزیوں میں زیادتی ہو اور اس کی عمر میں برکت اور زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رحموں کو جوڑے، رحم کو جوڑے، کھلیرے ممیرے سسرالی ددھیالی رشتوں کو کیا کرے؟ وہ جوڑے، کاٹے نہیں. سعودی عرب آ گئے، جاؤ ہمارے پاس دولت آ گٹ، بھائی میں لٹھ بازی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، پیسے زیادہ آ گئے، گرمی زیادہ آ گئی، ممیرا کھلیرا سب ختم، سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے. نہ، اگر روزیوں میں برکت چاہتے ہو سارے رشتوں کو جوڑو. بھاگ رہا ہے؟ نہیں بھائی آ جا، چل 10 روپے تو لے، 20 روپے تو لے، بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو، کھلاؤ کھاؤ، مست رہو، خوش رہو. ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے معاف کرو، غلطی ہو گئی. خلیرے ممیرے سارے رشتوں کو، ددیالی ددیالی سسرالی ننیالی سب رشتوں کو جوڑو، کاٹو نہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ روزیاں بڑھیں، عمر میں زیادتی ہو، یہ کام کرو انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے نبی کی بات ہے، کوئی ایرو گیرو نتو کیرو کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی جھوٹے ہو سکتے؟ بولو ہاں، سچوں میں سچ سے سچے، ان کی بات ہے. ایمان ہے ہمارا کہ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری عمر بھی بڑھے گی اور ہماری روزیوں میں بھی. ہاں، ایسا کرنا چاہتے ہو تو کرو. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کی محبت چاہت کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی محبت کرے، اور ایک ہے اللہ پسند، اللہ چاہے کہ مجھ سے میرے اس بندے کی ملاقات ہو.
چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، تم اگر اللہ سے ملاقات کی محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے ملاقات کی محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ملاقات کی محبت کرے، چاہت کرے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم اللہ سے محبت، ملاقات کی تمنا اور آرزو رکھو اور اللہ سے محبت کرو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو معاف کر دیے جائے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں، چھوٹے کام بڑے دام۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو آدمی سبحان اللہ بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہہ لے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حطت خطایاہ، اس کی غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبْدِ الْبَحْرِ، بھلے اس کے گناہ مثل زبد البحر